أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ایک بار پھر ہم سب مل کر ایک اور اتنی عظیم عبادت کرنے جا رہے ہیں. اس کی عظمت پر اتنی احادیث گواہ ہے، گواہ. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت سید الایام، یوم جمعہ، جو چیف آف ڈیز ہے، جو تمام دنوں میں سب سے زیادہ رحمت، برکت اور ہمارے لیے باعث خیر و تفضلات الہی ہے. اس دن جو کہ جمعہ ہے، اس دن ہمیں کہا گیا ہے کیا پڑھو؟ سورۃ الجمعہ. اب پتہ چلا کہ یہ جمعہ، اس میں خود اتنی طاقت ہے اس دن میں کہ اس دن جو سورہ پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی سورہ جمعہ کہا گیا. یعنی وہ سورہ جمعہ ہی ہے، بلکہ بات روایات کے مطابق تاریخ میں جو ہے وہ الٹی ہے کہ جمعے کو پہلے یوم العروبہ کہتے تھے، کوئی اور نام تھا، عروبہ نام تھا، لیکن سورہ جمعہ کی وجہ سے اس دن کو بھی یوم جمعہ کہہ دیا گیا، ایک جو تاریخ میں لکھا گیا ہے. اور ہم جو امام عصر علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم جمعہ کہتے ہی یقیناً اس کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عید ہے. وہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہفتہ وار طہارت، اجتماع، محبت، عبادت اور عید قرار دی ہے. لیکن ہم منتظروں کے لیے تو وہ امام عصر علیہ السلام کا دن بھی ہے. تو یہ سارا لنک میں آپ کو بتاؤں گی، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے میجورٹی جو ہے وہ اب ایک بہت ہی دوسرے انداز سے، یعنی بالکل ہی انداز بدل جائے گا، سوچ اور اپروچ سورہ جمعہ کی طرف بدل جائے گی، اور آپ شب جمعہ کا انتظار کریں گے کہ شب جمعہ سے ہی تیاری ہو جائے گی سورہ جمعہ کی. اس لیے روایت میں ہے کہ شب جمعہ ہی جو ہے وہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرو، تاکہ بھولو نہ کسی طریقے سے بھی یوم جمعہ، کسی انداز سے بھی سورہ جمعہ مس آؤٹ نہ ہو جائے. اچھا جی، اب دیکھیے کہ روایت کتنی خوبصورت ہے. دیکھیں، اگر آپ کو اہمیت اور اس سورے کی ویلیو، اس سورے کی عظمت کو سمجھنا ہے، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گی کہ مجھے بتائیے کہ مسلم جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا بھر میں، ان کی پاپولیشن کیا ہے؟ یو ہیو ٹو نو. کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چلنا بہت ضروری ہے، بائی دا وے، اگر آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ کو اس سورے کی عظمت کا اندازہ ہوگا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان قربان ہو آپ پر، کہ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الجمعہ، جو پڑھے گا سورہ جمعہ کو، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ایک تو اتنے مہربان ہیں ہمارے نبی، بہت زیادہ سختیاں نہیں کی جو اس وقت پڑھے، ایسے پڑھے ویسے پڑھے، سو میری کنڈیشنز نہیں. اور رحمت للعالمین نے کہا جو جب جس وقت جہاں جیسے بھی پڑھ لے، قاری تلاوت کرنے والا بن جائے، کنیکشن کر لے. تو یہ عمل کتنے کا ہے؟ صرف 3-4 منٹ لگتے ہیں. دیٹس اٹ. 3 منٹ 4 منٹ کا یہ عمل آپ کو کیا ثواب دے رہا ہے؟ ثواب یعنی اثر، یعنی ایفیکٹ، یعنی امپیکٹ، یعنی موومنٹ، یعنی ترقی، یعنی آپ کے اندر جو چینج، جو ریولوشن لے کر آ رہا ہے، آپ کی تقدیر کو جو بنا رہا ہے، آپ کو کہاں سے کہاں تک لے کر جاتا ہے. میں تنہائی میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، بولنے کی اتنی میرے اندر وہ نہیں ہے، قدرت اور بیان نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ کیا ہمارے پاس حق انتخاب ہے، یعنی ہمارے پاس چوائس ہے. ہم چاہیں تو نماز میں یوم جمعہ سورہ جمعہ کو پڑھیں، چاہیں تو ہمیشہ کے لیے ڈپرائیو اور محروم رہیں اس اجر سے جو اجر بتایا جا رہا ہے. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں
کہ من قرأ سورۃ الجمعہ اعطی 10 حسنات بعدد من اتى الجمعہ وبعدد من لم يأتها في امصار المسلمین. جسے توفیق مل گئی سورہ جمعہ پڑھنے کی اس شخص کو جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں نماز جمعہ میں جائیں گے ہر مسلمان کے بدلے میں 10 حسنہ دیا جائے گا، اور جتنے بھی مسلمان نماز جمعہ میں نہیں جاتے ان کے بدلے میں بھی 10 حسنات دیے جائیں گے. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ، میں نے دیکھا کہ ایران کی پاپولیشن میں بتایا گیا ہے مثلاً اپروکسیمیٹلی 82 ملین یہاں لوگ ہیں. 82 ملین میں سے ٹھیک ہے اگر جو ہے 1 ملین بھی نماز جمعہ پڑھ رہا ہے تو اس کو 10 ٹائمز کریں، کتنے بلینز آپ کو اجر اور حسنات ثواب مل رہے. یعنی آپ کو یہ سورہ جمعہ اتنا عظیم واسٹ، اتنا قوت دے دیتا ہے کہ جہاں اس کو رے ارض پہ اس پلانٹ میں اللہ جو ہے وہ دیکھ رہے، جو جہاں عبادت کر رہا ہے اور جو اسلام مسلمان ہے اور جمعہ کو جانتا ہے اس کے بدلے آپ کو 10 حسنات، نہ کہ جتنی پاپولیشن ہے اتنی. اور تقریباً پاکستان کی جو بتائی جاتی ہے وہ 220 کے قریب ملین کے قریب 220 ملین سے زیادہ جو ہے وہ کروڑوں میں جو ہے وہ مسلمز جو ہے وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح دنیا بھر میں آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کی جتنی پاپولیشن ہے اس کو 10 ٹائمز 10 حسنات میں بدلے وہ آپ کے نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے سورے کی تلاوت اور دوستی کرنے سے، جو کہ صرف اور صرف 11 آیات پر مشتمل ہے. سورہ جمعہ، سورہ منافقون بھی پڑھنا ہے دوسری رکعت میں، اس کی بھی 11 ورسز اینڈ آیات ہے. 11 یا نماز ظہر کے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں آپ نے اس کو سجانا ہے، خوبصورت انداز سے پڑھنا ہے. تو پتہ چلا نمبر 1 کہ اللہ نے جمعے کو، یہ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، I love it، ان اللہ اکرم بالجمعہ المؤمنین، اللہ نے جمعے کے ذریعے مومنین کو ایک عزت، ایک اکرام، ایک ڈگنیٹی، ایک بہت بڑا آنر دیا ہے، کیونکہ جمعہ مومنین کے لیے باعث بشارت ہے، عید ہے، برکت ہے، انہیں بونس پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں جمعے کے دن. تو اس لیے حکم آیا ہے کہ فَسَنَّهَا رسول اللہ بشارۃ لہم، تو اللہ کے نبی نے کہا جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھ کے کیا کرو، اس کو اب سنت بنا لو، کیونکہ یہ بشارت ہے مومنین کے لیے. اور منافقین، سورہ منافقین پڑھو کیونکہ اس میں توبیخ ہے، سرزنش ہے، کرٹیسائز کیا گیا ہے ان کو جو کہ جن کا باطن اور ظاہر الگ ہے، جو نفاق میں جی رہے ہوتے. اور پھر فرماتے لا ینبغی ترکھا، کوئی اس کو چھوڑے نا، جس نے چھوڑ دیا اپنی نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کو، گویا اس نے وہ والی جو اچھی نماز ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھی. تو سورہ جمعہ 11 ورسز، اس میں 180 تقریباً کلمات ورڈنگز موجود ہے، اور 720 الفابیٹس، حروف جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اور ہر حرف، ہر کلمے کے بدلے میں پروردگار عالم آپ کو اجر 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 دے رہا ہے. کتنا خوبصورت اور حسین یہ سورہ ہے، اور بھی بہت سے ثواب ہے. بتاتی جاؤں، ٹائم کم ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں، بہت ساری حدیث ہیں، میں صرف 2-3 چن کے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ہم نے تفسیر بھی ایک ہی سیشن میں ختم کرنی ہے. کہ میرا دل چاہتا ہے میں روایات کو عربی میں پڑھوں، کیونکہ عربی کا الفاظ کا چناؤ ہی کچھ اور ہے، بہت مزہ آتا ہے کہ ورڈنگز دیکھیں. اس سورے کی عظمت کے لیے امام کو یوں بولنا پڑا کہ الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعہ ان یقرأ فی لیلۃ الجمعہ بالجمعہ. یعنی اتنا پیار ہے امام صادق علیہ السلام کو اپنے چاہنے والوں سے کہ امام نے کہا یہ تو گویا واجب ہے، اٹس کمپلسری، کہ اگر وہ ہمارے پیچھے چل رہے تو ہماری طرح شب جمعہ سے ہی سورہ جمعہ سے محبت کرنا شروع کر دے، اور پھر صلاۃ الظہر میں بھی اس کو پڑھے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ انما یعمل کعمل رسول اللہ، وہ ہمارا شیعہ ہے نا
جو سورہ جمعہ کو پڑھ رہا ہے نا، اور وہ جو سورہ جمعہ کو پڑھتا ہے وہ وہاں قدم رکھ رہا ہے، وہی کام انجام دے رہا ہے جو رسول اللہ نے دیا. وَكَانَ جَزَاؤُهُ وَثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ. بہت کم عبادتوں کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کا اجر تو اللہ ہی دے گا، اور اللہ وہ والی جنت دے گا جو رضوان اللہ ہے. یعنی اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ کہا ادھر ادھر نہیں، اللہ ہی دے گا. انتظار کرو اس عظیم اجر کے لیے.